बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। आमीन। ख़वातीन हज़रात, आप देख रहे हैं कुतुब ऑनलाइन और मैं हूं बिलाल कुतुब। और जितनी फ्रस्ट्रेशन और डिप्रेशन से ज़ाती तौर पे मैं गुजर रहा हूँ, यकीन कीजिए कि होपलेसनेस जो है ना, वो शायद अब प्लूरल बनाना पड़ेगा, मुझे ज़्यादा करना पड़ेगा। ये हादसा इतना बड़ा नहीं है जितना बड़ा हादसा ये है कि मुझे ना तो कोई रहनुमाई नज़र आ रही है इस मुल्क के अंदर इस वक्त, ना मुझे पाकिस्तान की उस बाशऊर कौम को जिसको कि हमेशा हम कहते थे कि ये बड़े समझे सुलझे हुए लोग हैं, उनमें का कोई किरदार नज़र आ रहा है, और ना मुझे ये नज़र आ रहा है कि आइंदा आने वाले वक्त में कोई बात दुरुस्त होगी। उसकी बहुत सारी वजूहात हैं, लेकिन आज हम अपने एस्ट्रोलॉजिस्ट से पूछेंगे, न्यूमरोलॉजिस्ट से पूछेंगे, उन तमाम लोगों से जो कि मुस्तकबिल को हमसे बेहतर जानने का साइंसी दावा करते हैं। ये बात मैंने बड़े एहतियात से कही है, जिनमें कि हमारे साथ स्टूडियो में साइमा खान है। अस्सलाम वालेकुम जी, खैरियत से आप? बिल्कुल। और हमारे साथ जनाब फोन पे होंगे इंशाल्लाह सैयद अली जैदी साहब, हमारे साथ होंगे किरान चौधरी साहब इंशाल्लाह, अबू बकर साबिर होंगे हमारे साथ, और आगा बहिश्ती होंगे हमारे साथ कराची से। हमारे साथ आगा बहिश्ती भाई हैं इस वक्त मौजूद है जी। आगा भाई बताइएगा कि ये हालात के जो हैं पाकिस्तान के जो हैं, आपने तो पिछली दफा कप्तान की तारीफों की तारीफ बांध दी थी, वो तो अब तो वो वक्त ही खत्म हो गया जो आप फरमा रहे थे। आपने कहा था 20 कयामत का आला वक्त होगा, 21 उससे बेहतर होगा। ये तो लुट्टे पुट्टे हो गया काफिला सारा। आगा भाई बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा कुल्ल वलीकल हुज्जत इब्नुल हसन सलवातुका अलैहि व अला आबाइही फी हाज़िहि साआ व फी कुल्ली साआ वलिय्यन व हाफ़िज़न व क़ाइदन व नासिरा व दलीलन व ऐना हत्ता तुस्किनहु अर्ज़क तव्वाअन व तुमत्तिअहु फ़ीहा तवीला बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन। बिलाल भाई, सितारों के हवाले से अब भी मैं अपनी बात पे कायम हूँ। मैंने आपके ही प्रोग्राम में कहा था कि ये 6 महीने तक इसका 3 से 6 महीने तक इसके असरात रहेंगे, और अलबत्ता इसके असरात इंफरादी तौर पर अल्लाह ताला की तरफ से जो इम्तिहान होता है, अब ये इम्तिहान है या इंसानी खता है। तो मैंने उस दफा भी आपसे ये अर्ज किया था कि ये इंसानी खता की वजह से ही ये पैदा हुआ है। मसलन एक वाईफाई की तरह हम जो बात करते हैं, उसी तरह एक ये मुकम्मल एक बीमारी है जो आलमी जंग की सूरत में वो आगा भाई बिल्कुल तजिया आपका बिल्कुल दुरुस्त है। ये फरमाइए कि आने वाला वक्त जो है इस बीमारी के पस मंजर में हुकूमत के लिए कैसा है और पाकिस्तान की आवाम के लिए कैसा है? हुकूमत के लिए तो मैं अपनी इस बात पे कायम हूँ कि उसकी जाती हुक्मरानी के हवाले से, इक्तिसादी हवाले से, इमरान खान के हवाले से बुलंदी, कामयाबी, बेहतर मुस्तकबिल के साथ अच्छा वक्त इमरान खान के लिए और हुकूमत के लिए मौजूद है, बगैर किसी परेशानी के, बगैर किसी मसले के, और अपने जो मुद्दत की तरफ बढ़ रही है हुकूमत, और कोई खतरा नहीं है, कोई मसला नहीं है। अलबत्ता अवामी सतह पर जाहिर बात है एक ऐसी बीमारी आ चुकी है तो उसके असरात कुछ लोगों पर ज्यादा पड़ेंगे। आगा भाई आपसे एक दरख्वास्त करूं, आपसे एक दरख्वास्त करूं। जी जी बिस्मिल्लाह। आप ये दुआ करें कि मेरा कप्तान और हुकूमत जो है ना वो परेशान हो। खान अपना कुतुब साहब, मसला ये है कि हम लोग सितारों की इल्म से बात करते हैं कि खान साहब की जो हुकूमत है और इस वक्त बेहतरी की तरफ जा रही है। सर आगा जी, आपकी बात जो है वो कप्तान ने पिछली दफा भी सुन ली थी, उसने फिक्र ही छोड़ दी करनी कौम की। उसने कहा, आगा ने कहा है कि मेरा वक्त अच्छा आने वाला है, मेरा वक्त 6 महीने में अच्छा आ जाएगा। ना उसने बजट दिया, ना उसने कोरोना कोविड-19 का कोई प्लान दिया, ना ए दिया, ना बी दिया, ना सी दिया, ना अस्पताल बनाए, ना जो वो कीड़े आ रहे हैं फसलें खाने के लिए, ना उनका कोई इंतजाम किया, टिड्डी दल का इंतजाम किया। आगा भाई आप मेरे कप्तान को समझाएं कि वो अच्छा वक्त है, लेकिन जिंदा रहने के लिए अवाम को टिड्डी दल नहीं चाहिए। आपका ये प्रोग्राम जब होता है तो हम डायरेक्ट मुख्तलिफ लोगों को भेजते, इस तरह खान साहब तक भी पहुंचता है ये प्रोग्राम, और आपको मालूम भी है कुछ मामलात हैं जो सियासी हवाले से बहुत से सियासी लोग हैं उन तक ये प्रोग्राम पहुंच जाता है मन अन। तो इसमें गुजारिश यही है कि आपकी ये पॉइंट भी पहुंच जाएगा। और मामला ये कि आपको लगता है भाई कि ये आने वाले 6 महीने में मामला पाकिस्तान के अंदर इकोनॉमिकली ठीक हो जाएंगे?
جی میرے حساب سے تو اقتصادی حالات 2018 اور 2019 سے 2020 جب سے یہ کورونا آیا ہے، حکومتی سطح پر اقتصادی حالات بہت بہتر ہے. البتہ بیماری کی وجہ سے جو معاملات ہے، جو مسائل ہے، جو مشکلات ہے، یہ جو وائرس کی وجہ سے، اس سے تو ظاہر بات ہے ہم سب متاثر ہوئے ہیں. اس سے ایک طبقے کے اوپر جو متاثر ہو رہے ہیں ان کے لیے معاملات، مشکلات اور پریشانیاں. آغا بھائی ساتھ رہے گا. ابو بکر صابر آپ میرے ساتھ ہیں. ابو بکر بھائی آپ نے ساری بات سنی، تجزیہ سنا. اس سارے تجزیے میں پچھلی دفعہ بھی بہت سے لوگ ہمارے ساتھ ہیں سوائے سائمہ خان کے، سمیہ خان کے. سمیہ خان واحد خاتون ہے جس نے کہا تھا کہ آنے والے وقت میں بربادی ہے اور میں کوئی اچھا وقت نہیں دیکھ رہی. لیکن اس نے ایک خاتون ہوتے ہوئے شاید مجھے نہیں پتا، اس نے بڑا ڈر کے یہ بات کی تھی. اچھا سارے لوگوں میں سے صرف اس کی بات جو ہے وہ جو اس وقت سمجھ نہیں آ رہی تھی وہ آج سمجھ میں آئی کہ تباہی تو آنی تھی. اس نے کہا مجھے نہیں پتا کاہی کی تباہی آنی. باقی سب کے ایسٹیمیٹ جو ہے نا وہ فلسفے، وہ رہ گئی خوشامدیں، وہ رہ گئے اپنے جو بھی کہہ لیں. لیکن آج جس مشکل میں سے گزر رہے ہیں ابو بکر، کیا آج آپ کو لگتا ہے کہ اس مشکل وقت میں سے اکنامکلی اور بیماری کے طور پہ حکومت اچھے فیصلے کر کے واقعی آئندہ عوام کے لیے کچھ اچھا کر سکے گی؟ کیونکہ اب تو یہ بھی سوال نہیں ہے کہ حکومت رہے گی نہیں رہے گی، رہے نہ رہے، ہمیں وہ حکومت چاہیے جو کہ اچھے کام، اچھے فیصلے اور میرا فائدہ کر سکے اور وہ مجھے نظر آتا ہو. سال بلکہ 2 سال پہلے میں نے آپ کے ساتھ پروگرام کیا تھا، سائمہ خان صاحب بھی تھیں. اور اس میں ہیلو آواز آ رہی ہے آپ کو؟ جی جی ابو بکر بھائی ماضی کو چھوڑ دیجئے، مستقبل کی بات کرتے ہیں. جی مستقبل کی بات ہی کر رہا ہوں. جب پاکستان کے ذائچے کو بعد میں بات کریں گے، پہلے عالمی ذائچہ بناتے ہیں جس میں آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ جو مین 2 کردار ادا کر رہے ہیں وہ یورنس ادا کر رہا ہے اور پلوٹو ادا کر رہا ہے. یورنس جو سیارہ ہے وہ اس وقت فال میں ہے، وہ شدید خراب حالات میں ہے، وہ دنیا کے عالمی مالیاتی بحران کے ذائچے میں دوسرے گھر میں بیٹھا ہوا ہے اور اس نے 2025 تک وہاں پہ رہنا ہے. 7 جولائی 2025 تک یورنس نے شدید خرابی کی حالت میں رہنا ہے، جس کی وجہ سے عالمی مالیاتی بحران پیدا ہوگا، تہذیبوں کی تباہی کا وقت ہوگا. اور اسی طرح پلوٹو، اس کو کہتے ہیں گاڈ آف ڈیتھ، یہ انوائرمنٹل اور اسٹرکچر آف لائف اور اکنامک سسٹم اور ڈسٹرکشن آف اولڈ سسٹمز کو تباہ و برباد کر دے گا. یہ پلوٹو کیپریکارن میں ہے اور اس نے 2024 تک کیپریکارن میں رہنا ہے. تو یہ سائیکل جو ہے یہ تقریباً 7 سال کا سائیکل ہے. اور 7 سال میں آپ کو میں نے پہلے بھی کہا تھا کہ یہ ہم سونا جو ہے، پاکستان ایک سونا ہے، سونا ایک بھٹی میں پڑ گیا ہے جو کندن بننے کے لیے وہ بھٹی میں گلے گا، تپے گا، اور یہ 7 سال کے پیریڈ کے بعد جا کے ہوگا. یہ 7 سال تک 7 سال ابو بکر شروع کب سے ہوں گے؟ یہ 2019 سے شروع ہو گئے ہوئے ہیں. جی 2019 کے اینڈ سے شروع ہو گئے ہوئے ہیں. اب اس سال پہ آ کے بات آپ کر لیں، یہ جو آگے پیریڈ آ رہا ہے یہ پاکستان کے لیے کوئی بہتر نہیں ہے. جولائی سے لے کے نومبر تک کا پیریڈ شدید کساد بازاری اور مالیاتی بحران، اور اس میں یہ پینڈیمک جو ہے یہ اپ اینڈ ڈاؤن کے ساتھ یہ چلتا رہے گا اور اس میں ہمیں پرابلمز رہیں گی جب تک کہ نومبر نہیں آ جاتا. یہ آپ یہ ایک بڑے پیمانے میں جب دیکھیں گے تو 2025 تک کشمیر کا مسئلہ، چین کا مسئلہ، اور جس میں ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ بہت بڑے بڑے جو بینکنگ سسٹمز ہیں یہ سارے جو ہیں دنیا کے، یہ سارے چینج ہونے جا رہے ہیں. ایک نیو ورلڈ آرڈر جو ہے وہ ہمیں نظر آ رہا ہے، لیکن اس کا پروسیس جو ہے وہ تقریباً 7 سے 8 سال کا پیریڈ بنتا ہے. اس کے بعد جا کے یہ سارا کچھ ٹھیک ہوگا. اچھا اس سارے ورلڈ آرڈر کے ابو بکر آپ نے بڑی اچھی بات کی کہ سارا ورلڈ آرڈر چینج ہوگا، بینکنگ سسٹم. میں یہ پوچھنا تو میں یہ چاہ رہا ہوں کہ پھر اسلامک بینکنگ بھی اسلامک بینکنگ رہے گی کہ نہیں؟ لیکن یہ سارا ورلڈ آرڈر جب چینج ہوگا یہ بنیادی طور پہ اسلام کے لیے ایک بہتر خبر ہے یا بری خبر ہے؟ جی یہ شکر اللہ الحمدللہ اسلام کے لیے اور پاکستان کے لیے بہت اچھی خبر ہے. اور اس میں یہ ہے کہ جو پرانی جتنی تہذیبیں ہیں وہ ختم ہو رہی ہیں اور نئی تہذیبوں کا عروج کا وقت آ رہا ہے، جس میں یہ اسلام کی عروج کا بھی ٹائم 2030 سے
इंशाल्लाह ताला शुरू हो रहा है, और पाकिस्तान भी एक बड़ी कुव्वत के तौर पे दुनिया में माना जाएगा, और अपने खित्ते में भी इसकी पावर जो है वो पहले से ज्यादा मजबूत तरीके से आएगी। लेकिन ये अभी कुंदन इंशाल्लाह ताला मैं कनान भाई को, कनान चौधरी आपको भी शामिल करता हूँ। कनान चौधरी, आपने भी अबू बकर की बात सुनी, उन्होंने बहुत एक वसी पैमाने पे बात की कि दुनिया जहान के अंदर एक सयारे का नाम लिया जिसकी वजह से क्राइसिस है और ये 25 तक रहेगा, लेकिन पाकिस्तान में आने वाला वक्त जो है और इस्लाम का आने वाला वक्त जो है वो बेहतर है। मैं पर्टिकुलरली पाकिस्तान के कनान आपसे बात करना चाहूँगा, पाकिस्तान को आप अगले 5-6 माह में कहाँ देखते हैं और फिर 4-5 साल में कहाँ देखते हैं? बहुत शुक्रिया बिलाल भाई मौका देने के लिए। पाकिस्तान की अगर हम बात करते हैं तो जैसे खान साहब ने कॉज लिया तो उनकी गवर्नमेंट का टाइम हम उस ओथ वाले दिन से देखेंगे, उस डेट से देखेंगे। पाकिस्तान की बात करें तो 14 अगस्त के अकॉर्डिंग जो है वो पाकिस्तान का इल्मुल अदाब के मुताबिक जो है वो साइचा बनाता हूं मैं। तो पाकिस्तान जो है इस 14 अगस्त को, जो कमिंग 14 अगस्त है, पाकिस्तान अपनी बर्थडे के बाद कंपैरेटिवली अपने बेटर टाइम में एंटर होगा। तब तक हमें प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ेगा जो इकोनॉमिकल। इसमें बेहतर टाइम इकोनॉमिकली है या बीमारी की वजह से? जी, मैं दोनों की बात कर देता हूँ। इकोनॉमिकली बेहतर टाइम में पाकिस्तान जो है वो एंटर हो जाएगा अगस्त के बाद, क्योंकि पाकिस्तान बर्थडे के बाद अपने लकी टाइम में एंटर होने जा रहा है। लेकिन इस जून से जो मिड अभी जून का स्टार्ट हुआ है, इससे बेहतरी आनी शुरू हो गई है। मैंने 2020 के आगाज में ये कहा था कि 2020 एंग्जाइटी और डिप्रेशन का साल होगा। क्यों कहा था? क्योंकि एंग्जाइटी और डिप्रेशन के जो अदद बन के आ रहे थे 2020 के भी वही अदद बने थे। लेकिन मैंने ये कहा था कि जो 21 कैसा आ रहा है ये बताइए। जी, 21 जो है वो इंशाल्लाह ताला अकॉर्डिंग टू न्यूमरोलॉजी रिकवरी का साल होगा। यानी इस साल में पाकिस्तान जो इकोनॉमिकली या दूसरी चीजों में जो नुकसान पाकिस्तान उठा रहा है वो इंशाल्लाह उसकी रिकवरी का साल होगा, और उसका थोड़ा सा आगाज 14 अगस्त के बाद शुरू होगा, लेकिन रिकवरी जो है प्रॉपर 2021 में होगी इंशाल्लाह। बिल्कुल ठीक। मैं अली आपको शामिल करता हूँ। सैयद अली ज़ैदी, ये फरमाइए, आपने सबकी बात सुनी, आप अपना तज्जिया पेश कीजिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम तारीफें अल्लाह के लिए, दरूद और सलाम मोहम्मद वाले मोहम्मद के ज़ात पर। सभी दोस्तों ने बहुत अच्छी बातें की हैं, लेकिन अच्छी बात किसी ने नहीं की। मेरा कुछ इल्मी इख्तलाफात हैं, जी जी, वो मैं आपके सामने रख रहा हूँ। कोई खैर की खबर? क्योंकि ये जैसे बात हुई है, क्योंकि ये 2020 है, ठीक है। जो 20 को हम 2 का अदद जो लेते हैं, इसको हम सितारे कमर की हाकिम लेते हैं, ठीक है। अगर हम इसको जमा करें तो 4 बनता है, और इसको हम मुकाबला देखते हैं, 4 का अदद होता है सितारे शम्स का। तो इसका मुकाबला है सितारा कमर और सितारा शम्स का। और आप देखेंगे कि जो चांद ग्रहण लगा है, इस महीने में एक चांद ग्रहण आ गया, फिर इसी महीने में 21 जून को एक सूरज ग्रहण आ गया, जो कि एक मुश्किल सूरत हाल की तरफ इशारा कर रहा है। और जैसे कि साथ ही टिड्डी दल भी आ गया है, तो आगे जो सैलाब की सूरत हाल में पाकिस्तान में देख रहा हूँ, और जो अगस्त के बाद मैं देख रहा हूँ इमरान खान के लिए मुश्किलें और बढ़ेंगी, इनके सियासी मसाइल इनको बढ़ जाएंगे, ताहम पाकिस्तान चलता रहेगा। और इस चीजों के इम्कान मुझे लग रहे हैं कि हमें ना सरहदों पर मसाइल आएंगे, अंदरूनी मसाइल तो आएंगे, यानी कि सियासी बहरान एक बहुत बड़ा सियासी बहरान पैदा होगा, जिसमें इस तरह मालूम होगा कि हुकूमत अब गई कि अब गई, और वो क्राइसिस, वो बहरान रहेगा अप्रैल 2021 तक। लेकिन जो अप्रैल जो 21 का जो साल होगा, वो हमारा माशी तौर पर हम उसमें बहुत बेहतर हो जाएंगे, लेकिन इसी तरीके से चलता रहेगा। जंगों की तैयारियां, आलमी सतह पर जंगों की तैयारियां होती रहेंगी, इसमें भी चाहे वबाई हो और बहुत सारे, क्योंकि जैसे मैंने के बताया कि सितारे अददी हिसाब से देखा जाए तो सितारे कमर अपनी दुगनी ताकत के, क्योंकि 2020। अच्छा, ये फरमाइए, इस सारी बात का उर्दू में मतलब क्या है कि आने वाला वक्त अच्छा है बुरा है? आने वाला वक्त जो है, क्योंकि सितारा कमर दोहरी ताकत दिखा रहा है, ठीक है। और पाकिस्तान के ऊपर अदद इस वक्त आ रहा है 7। तो पानी के मुतालिक जो चीजें हैं वो होने जा रही हैं।
پانی کے متعلق تنازع ہوں گے اور پانی کے متعلق چیزیں ہوں گی. یعنی کہ جو پانی کے متعلق علی یہ فرمائیے کہ یہ جنگ ہو گئی, حکومت کی تھوڑی سی انسٹیبلٹی ہو گئی, پانی کا مسئلہ ہو گیا, کرونا وائرس کا کیا مسئلہ ہوگا؟ کرونا وائرس پاکستان میں جو زور ختم اپنا کر رہا ہے وہ 30 اگست کے بعد پاکستان کے میں اپنا جو ہے اس کا زور ختم ہوتا مجھے نظر آ رہا ہے. جس طرح اب بتایا جا رہا ہے کہ کیس اس کے بڑھتے جا رہے ہیں لیکن یہ کیس اعداد و شمار بتائے جا رہے ہیں ٹیلی ویژن پر, اور ایک دم سے 4000 روز کے کیس بتائے جا رہے ہیں, 100 سے زیادہ اموات بتائی جا رہی ہیں. اس سے مجھے علمی اختلاف ہے. میرے جو اعداد و شمار ٹی وی پر بتائے جا رہے ہیں, جو حکومتی سطح پر بتائے جا رہے ہیں, میرا اس سے علمی اختلاف ہے. شاہ جی وہ ہے کیا اختلاف کیا ہے مثلا؟ میرے حساب میں اتنے نہیں ہیں جتنے بتائے جا رہے ہیں. میں یہ مانتا ہوں اس سے کم ہے, یعنی حکومت موتوں کو زیادہ بتا رہی ہے. ہاں جی بالکل. میں سب کے جاؤں آپ کو, یہ تو کیا بات ہے, کرونا وائرس ہے, یعنی کہ بندہ مرا ہی نہیں, حکومت کہہ رہی ہے مر گیا. بندہ کووڈ کا پیشنٹ ہوا ہی نہیں, حکومت نے کہا ہو گیا. جنازہ ہوا ہی نہیں, حکومت نے کہا جنازہ ہو گیا. قبر ہے ہی نہیں, حکومت نے کہا قبر ہو گئی. یہ علمی اختلاف ہے علی بھائی؟ جی میں یہ مانتا ہوں کہ کرونا وائرس اس وقت پاکستان میں ہے, لوگ متاثر ہو رہے ہیں, میں یہ بھی مانتا ہوں. لیکن اعداد و شمار کے حوالے سے جو اتنی تیزی سے کیس 4000 پر ڈے کے حساب سے یہ کیس ریکارڈ کیے جا رہے ہیں, اس سے میرا علمی اختلاف ہے کہ یہ علمی نہیں ہے, یہ لا علمی اختلاف ہے. نہیں آپ دیکھیں گے کہ آنے والے وقت میں پتہ چلے گا کہ جو مرے ہوئے تھے مرے ہی نہیں. نہیں جو کووڈ پازیٹیو تھے وہ تھے ہی نہیں. اب صبح کو ایک بندے کا مرے ہوئے بندے کی نیگیٹو آ جاتی ہے رپورٹ, تو اس کو کیا کریں گے؟ یہ بھی تو بات علی بھائی وہ ٹیکنیکل پرابلم نہیں ہے, وہ سائنٹیفک پرابلم ہے. اس میں آپ نے پچھلی دفعہ کہا تھا کہ آنے والا وقت اچھا نہیں ہے, نہ مجھے وہ نظر آ رہا ہے. آپ نے وہ کس بنیاد پہ کہا تھا؟ میں تو جب یہ اس سال کی بگننگ ہوئی تھی تو بہت سارے پروگرامز کرنے پڑے تھے, اور بینگ پاکستانی دیکھیں میرا اپنا کام بھی سفر کر رہا ہے, مجھے بھی اپنے پیارے کی پریشانی, میری ماں ضعیف ہیں اور مجھے ان کی اتنی پریشانی رہتی ہے. میں آپ کو ایک بات بتاؤں کہ میں خود چاہتی تھی کہ یہ سب لوگ سچے ہو جائیں جنہیں ریکارڈ ترقیاں نظر آ رہی تھیں, جنہیں وزیر اعظم کا بھی عزم کیا تھا کہ اللہ کرے میں غلط ہوں, باقی سب صحیح ہیں. وہ ساری غلط ہوئے, آپ صحیح ہو گئیں. وہ کیونکہ یقین آپ نے کیوں کہا تھا یہ؟ میں اس لیے کہ جب میں اس کو پڑھتی تھی اس سال کی انٹینسٹی کو, پھر اس سال میں 6 گرہن لگنے جا رہے تھے, تباہی 26 دسمبر 2019 سے ہی شروع ہو گئی تھی, بلکہ اگر آپ پیچھے جائیں تو نومبر 2019 سے ہی بگننگ نے ہو جانا تھا. اور پھر یورینس کا نمبر, یورینس ریپڈ چینجز کا سال ہوتا ہے. پھر ستارے اس وقت, جس وقت میں اب ہم انٹر ہونے جا رہے ہیں, کچھ 6 ستارے ہیں جو الٹے چلنا شروع ہو گئے, جس میں ابھی ہم نے جانا ہے. جی جس میں بھی ہم انٹر ہونے جا رہے ہیں 18 جون سے. اللہ تو مجھے اچھا نہیں چلنے سے مراد ہے کہ وقت اور خراب آئے گا. میں اللہ نہ کرے سچی بات ہے. دیکھیں میں نہیں, عوام شاید, میں مولوی تو نہیں ہوں, میں تب بھی کہتی تھی کہ استغفر اللہ, اللہ اکبر پڑھتے رہیے, اپنے قبلے ستاروں کے الٹے چلنے سے مراد کیا ہے سر؟ بہت سارے دیکھیں جب الٹے چلتے ہیں تو معاملات زندگی کو بھی پینک میں ڈالتے ہیں. جیسے ابھی خطرات, جنگ ہو سکتی ہے, جنگ کا بالکل خطرہ موجود ہے, نیچرل کلیمٹیز کا خطرہ موجود ہے, زلزلے ہیں, سیلاب ہے, سیاسی نظام کی تبدیلی ہے, یہ سارے خطرات موجود ہیں ستاروں کے الٹے چلنے کے. جی کیونکہ یہ جو ٹائم اکتوبر, آپ کو لگتا ہے کہ پی ٹی آئی چلی جائے گی؟ مجھے تو ایک سیاسی نظام ہی بدلتا ہوا نظر آتا ہے, اور یہ تو میں سال کے شروع میں ہی کوئی پریزیڈنشل سسٹم ہو جائے گا یا مارشل لا لگ جائے گا؟ نہیں, مجھے ماشاء اللہ نہیں آئے گا, ماشاء اللہ نہیں آئے گا. بنگلہ دیش ٹائپ سیٹ اپ بن سکتا ہے, ماشاء اللہ نہیں آئے گا, کہ وہ مجھے نہیں لگتا. لیکن یہ مجھے ضرور امکانات, دیکھیں پھر غیب کا علم نہیں ہے کہ اللہ پاک نے کیسے آزمانا ہے, یہ مجھے نہیں پتا, لیکن آزمائش ابھی ہے. لیکن کیونکہ وہ جو ایک, جب ہم, مجھے تو کہیں مدینہ کی فلاحی ریاست کا شکوہ ہی رہا کہ میں آپ کے تھرو ہی کہنا چاہوں گی کہ کیسے حکمران وقت اطمینان میں ہو سکتے ہیں جب عوام اس طرح مر رہی ہو,
ہو آپ کیسے اطمینان میں ہو وہ سکتے ہیں؟ کہتے ہیں 10-12 مر جائیں گے لاکھ تو کیا فرق نہیں، پڑے گا، مجھے بھی باقی سارے ٹھیک ہو جائیں اپنے گے. کچھ لوگوں کی باتوں سے یہ دکھ ہوتا ہے کہ پھر وہ کیسی مدینہ کی فلاحی ریاست ہے جہاں پہ اگر حکمران وقت اطمینان میں ہے اور عوام اس وقت آپ حالات، اور یہ جو زیدی صاحب بات کہہ رہے ہیں میں بالکل اس میں مجھے کوئی وہ اختلاف نہیں ہے کہ اتنے بہت ریپڈلی بڑھ رہا ہے. اور کورونا بھی بڑھے گا سر یہ تو ابھی اکتوبر 29 سپٹمبر تک ہر دن جب خیر کا دن مانگیے رب سے، ہر دن خیر کا دن مانگے، یعنی کہ نہیں ہے. ابھی نہیں ہے. 18 جون 30 ستمبر کے بعد کیا ہوگا؟ 30 ستمبر کے بعد پھر وہاں سے سٹیبلٹی تھوڑی شروع ہوتی ہے، ٹھیک ہے، بیماری کی. لیکن جب تک 19 دسمبر نہیں آتا میری عوام سے یہی درخواست ہے کہ پٹھے مضبوط رکھیں، کمر کس کے رکھیں. میں نے بھی سال کے شروع میں کہا تھا کہ پہلے 6 مہینے کرونا ہے، اس کے بعد ایک ایسی جنگ ہے کہ جو ہے آگے گڑا ہے پیچھے کھائی ہے. اللہ نہ کرے. آپ کو جنگ بھوک کی نظر آتی ہے، بیماری کی نظر آتی ہے، یا ہندوستان کے ساتھ نظر آتی ہے؟ مجھے یہ ہم پہ جنگ مسلط بالکل کی جا سکتی ہے. پاکستان کی سالمیت کو بالکل خطرہ ہے کیونکہ یہ جو 21 جون کا گرہن لگنے جا رہا ہے یہ سندھ کے علاقوں کی طرف نظر آ رہا ہے. سندھ کے علاقوں میں خطرہ بڑھنے جا رہا ہے. ایک بات اگر اس پہ کوئی بھی رائے دینا چاہے تو ضرور دے. میں آپ سے پہلے پوچھتا ہوں اس بات، آپ کو لگتا ہے کہ ہندوستان کشمیر پہ حملہ کرے گا؟ سر بہت برائٹ چانسز ہیں. یہ جو آپ ہی کے پروگرام میں ایک سٹیٹمنٹ میں نے دی تھی، اللہ مجھے معاف کرے، کہ 2020 جو ہے یہ ایک وہ جو ایک تبدیلیاں جو ہم دیکھتے ہیں یہ اس کی طرف پہلا سال ہے. اللہ پاک نے کب تک ریپ اپ کرنا ہے یہ تو ہم دعویٰ نہیں کر سکتے. میں اس بات کو نا اپنی انفارمیشن کے مطابق کہہ رہا ہوں کہ سمیہ کو شاید اس بات کا پتہ نہیں علم ہے کہ نہیں ہے. پاکستان کی فوج کی جو اکثریت ہے وہ اس وقت ایکسرسائز ایریاز میں ہے، جبکہ سمرز کے اندر ایکسرسائزز نہیں ہوتی. اس کا مطلب کہ یہ جو بات ہے کہ خطرہ ہے، اس کی اویئرنیس جو ہے وہ ہماری فوج کو بھی ہے. اور وہ جو ہمارا کیا نام ہے یار اس کا جس کے لیے 40 دن نہیں ہوتے، کیا نام ہے اس کا؟ نہیں وہ نام تو میں ٹی وی پہ نہیں لے سکتا نا، جو میرا پروڈیوسر مجھے کہہ رہا ہے. نہیں، اس کے لیے تو 40 دن کی نماز چلی جائے گی. وہ جو وزیر اعظم ہندوستان ہے اور جتنی ان کی بستی چائنا نے کر دی ہے، اب اس بستی کا جواب اپنے ملک سے بچانے کا صرف یہ ہے طریقہ کہ وہ کشمیر اور پاکستان کے اوپر کوئی نہ کوئی ایسا پینک لو نے. لیکن اس کے بعد یہ میں بات جو کہہ رہا ہوں نا، یہ میں بات پورے علم کے زور پہ کہہ رہا ہوں اور پورے ایمان کے زور پہ کہہ رہا ہوں. یقین کیجئے ہمیں ایک تو موت سے خوف نہیں ہے، اور کورونا نے بتا دیا کہ ہم موت میں بھی پیسے کماتے ہیں، اور 22 کروڑ بم پاکستان کے پاس موجود ہے. ہمیں مرنے سے خوف نہیں ہے، لیکن ہم اکیلے نہیں مریں گے، ہم اڑا کے رکھ دیں گے. مت بھولنا وہ وقت جب آئی ٹو آئی کانٹیکٹ تھا اور آپ کو چھوڑنا پڑا. مت بھولیے گا وہ ٹارگیٹڈ ایکشن جس میں آپ نے ہمارے 2 درختوں کو شہید کیا تھا اور ہم نے آپ کے 2 جہازوں کو مارا تھا. لیکن یہ سب کہنے کے باوجود میں تمام دوستوں سے اپیل کروں گا کہ خدا کے واسطے وہ ہمیں وہ بات بتائیں جو علمی سطح پہ اس قابل کہ وہ سٹیٹسٹیکلی بھی ہمیں قبول ہو. آئندہ آنے والے وقت میں کیسا رہے گا پاکستان، اپنے تمام مہمانوں سے اس بات کو کنٹینیو کرتے ہیں. ہمارے لاہور میں بہت سے ایسے بزرگ ہستیاں ہیں جن کی دعاؤں کی وجہ سے بہت سی آسانیاں جو ہیں وہ اس ملک نے دیکھیں اور پیدا بھی ہوئیں. لیکن انتہائی افسوس کے ساتھ پیر سید کبیر علی شاہ صاحب نمونیا کی وجہ سے ان کا انتقال ہو گیا پچھلے دنوں. انا للہ و انا الیہ راجعون. ہم بہت ہی میں افسوس اس لیے بھی کر رہا ہوں کہ میں ان کو ذاتی طور پہ بھی جانتا تھا اور ان کے ساتھ روٹی بھی کھائی ہوئی تھی. ان کے گھر میں تندور بنا ہوا تھا جس سے کوئی خاص تازہ روٹیاں لاتے تھے. دسترخوان بڑا اچھا تھا. اور اس سے زیادہ سید ثقلین حیدر صاحب جو ان کے صاحبزادے ہیں وہ یہاں تشریف لایا کرتے تھے. آج کل وہ امریکہ میں ہیں اور دیکھیے کیسی بات ہے کہ وہ اپنے والد کے جنازے پہ فلائٹس نہ ہونے کی وجہ سے نہیں آ سکے. اللہ تعالیٰ ان ہستیوں کو ہمیشہ قائم و دائم رکھے. لیکن زندگی اور موت تو وہ ہے بالکل اللہ کے ہاتھ میں ہے. اس کے اوپر سوائے اس کے کہ ان للہ پڑھا جائے اور کچھ بھی نہیں. لیکن ایک خوبصورت ہستی، ایک بہت خوبصورت کردار جو ہے وہ اس ملک میں، اس لاہور شہر کے اندر وہ کم ہو گیا، جس کے پاس شام کو بیٹھ کے وقت گزارنا جو ہے وہ اچھا لگا کرتا تھا. ہماری بہت تعزیت ثقلین صاحب سے ہے. اگر وہ ہمیں سن رہے ہوں تو ثقلین حیدر ہم واقعی تعزیت کرتے ہیں آپ کے ساتھ. اللہ تعالیٰ آپ کو وہ بزرگی عطا کرے جو کہ آپ کی والد صاحب وراثت میں چھوڑ کے گئے ہیں انشاءاللہ تعالیٰ. حضور ہمارے ساتھ بہت سے مہمان آتے ہیں
जिन में से आगा बहिश्ती साहब से हमने इब्तिदा की थी। आगा भाई आपकी तरफ आ रहा हूँ, सब अच्छी खबरें आ रही हैं, उनमें से एक भी अच्छी खबर अभी तक हमने नहीं देखी जब से मेरा कप्तान आया। और ये बता दूं, आशिक हूं मैं अपने कप्तान का, कोई भी ना वोट दे मैं ज़रूर दूंगा, लेकिन अच्छी खबर कोई नहीं आई अभी तक, कम अज़ कम मेरे कप्तान की। ये आने वाले वक्त की जितनी मुश्किलें अबू बकर बता रहे हैं या समिया खान बता रही हैं, आपको लगता है कि ये खबरें सच्ची नहीं हैं या इनका हिसाब गलत है कि आने वाला वक्त अच्छा होगा या कप्तान के लिए बहुत अच्छा या पाकिस्तान के लिए कप्तान अच्छा होगा? अच्छा देखिए बिलाल भाई, मैं आपसे इन हमारे जो तीनों दोस्तों से माफी मांगते हुए ये जुमला कह दूं, जी हम में से किसी ने भी ये नहीं कहा था कि कोई कोरोना आने वाला है। हाँ। अलबत्ता आप देखिएगा हम लोगों के जो हिसाब किताब है, क्या आप इस चीज को नहीं देख रहे हो कि आज सस्ता हर माल, आप देखिए चीनी सस्ता हो रहा है, डॉलर सस्ता हो रहा है, पेट्रोल 70 रुपये पे आ गया, हर चीजों में आवाम के ऊपर एक बहुत बड़ा तबका मुतासिर हो रहा है। सर आगा जी, वो दूध और शहद की नहरों का जिक्र करना आप भूल गए सर, लाहौर में वो भी बह रही हैं। मैं आपसे अर्ज करूं, मेरे एक गांव सर सिंध में वो जो औरत जी थी जिसका जनाजा रेडी में से 2 फुट उसके पांव बाहर निकले हुए थे, वो शहद खाने गई थी अस्पताल, वो बेचारी दूध से नहा के वापस आ रही है, आप तो भूल गए वो कहना। अच्छा, वो फिर देखिए ना, वो हुक्मरान वक्त का मेरा हुक्मरान तो इस मुल्क में सिर्फ इमरान खान है यार, मेरा और कोई हुक्मरान नहीं है, मैं किसी को नहीं जानता, मैंने उसे वोट दिया है। अच्छा खैर, बाहर के मेरे हिसाब के मुताबिक मैं आपसे माजरत चाहते हुए कहूंगा, हम 2 तरह की बातें करते हैं। पहले हम बोलते हैं हुकूमत ऐसे नजर आते हैं, फिर अगले सेटअप में हम बड़े सियासतदान हो चुके हैं, एस्ट्रोलॉजर भी, हम एक पेशन गोई पर एक बात पर हम कायम नहीं रहते हैं। आप माने या ना सर, समिया कायम है, उसने पिछली दफा भी कहा था आने वाला वक्त बुरा है, अच्छा वक्त नहीं है, उसने इस पे 4 दफा माफी मांगी थी, आज भी वो यही कह रही है, वो तो अपनी बात पे कायम है। देखो बुरा वक्त का ये मतलब तो है कि क्या, अगर मैं उसके, क्योंकि बात कहीं और चली जाएगी, मैं इस तरफ ये नहीं जाना चाह रहा हूँ। हाँ। बात ये है कि पाकिस्तान के लिए कभी न बुरा वक्त है, न होगा, न हो सकता है। पाकिस्तान के लिए अच्छा मुस्तकबिल मौजूद है, कामयाबी और बुलंदियों के साथ आगे बढ़ रहा है। पाकिस्तान अपनी दबदबा रोब और आगा जी, आपका मतलब है हम घबराएं ना? तो आगे बढ़ रहा है, हम ना घबराएं? बिल्कुल घबराने की बात नहीं है, अच्छा वक्त मेरा आने वाला है। क्या बात है, वाह वाह वाह। न जंग होने वाली है, कुछ नहीं होना। की ऐसी तेजी मैं आपको यकीन से कह सकता हूँ, पाकिस्तान के लिए कोई खतरा, कोई मसला, कोई परेशानी नहीं, बीमारियां आती यार जिस तरह मैं अपने कप्तान को कहता हूँ आई लव यू, मैं इस तरह आपको भी कह रहा हूँ आई लव यू। आपकी जुबान इतनी मीठी है कि मेरा दिल चाहता है मैं झोली उठा उठा के दुआ करूं, लेकिन ये जो बाकी लोग कह रहे हैं इनको मैं झूठा कहने से मैं कतरा रहा हूं, क्योंकि मैं क्या करूं? किसी के लिए देखो, हम बिलाल भाई हम किसी के लिए झूठा नहीं कह रहे, हर किसी की अपनी राय है। हम एस्ट्रोलॉजर क्या करते हैं पता है, हम पहले कहते ऐसे होगा, ऐसे परेशानी हो, अगले 4 मिनट में तब्दील करते, अगले 1 महीने के बाद ये हो। एक बात पर कायम रहे ना, हम लोगों में अगर पेशेंट गोई करनी होती, हम 2 आपको लगता है आने वाला वक्त कप्तान का बेहतरीन वक्त होगा और अगस्त के बाद जो है वो हालात बिल्कुल ठीक और सोबर हो जाएंगे, आपको ऐसा लगता है? हेलो जी साबिर भाई, आपकी तरफ आता हूं। अबू बकर साबिर, आपने जो फरमाया, आपने तो एक जो यूनिवर्सल पिक्चर थी, ग्लोबल पिक्चर थी, वो भी दी और वो कोई अच्छी नहीं है। उस ग्लोबल पिक्चर के बीच में मैं पर्टिकुलरली आपको पूछ रहा हूं, इकोनॉमिकली, पॉलिटिकली और कोरोना के हवाले से पर्टिकुलरली और जंग के हवाले से पाकिस्तान को अब आप इस ग्लोबल पर्सपेक्टिव में कैसे देखेंगे? जी भाई, ऐसा है कि 2020 में ये जो कोरोना आया है, कोरोना पहले ये समझ लें कि ये बायोकेमिकल वॉर नहीं है, ये वेपन नहीं है, ये मैन मेड नहीं है, ये किसी लेबॉर्ट्री में नहीं बना। मैंने जो रिसर्च की है, और इसमें ये कोरोना जो है ये अल्लाह ताला की तरफ से ये कुदरती आफात में से एक आफात है और ये अभी ख़त्म नहीं होनी। इसने दुनिया को भी और पाकिस्तान को भी कम से कम इसका जोर टूट जाएगा, जोर भी जाके नवंबर दिसंबर में जाके टूटेगा, लेकिन ये इसकी वेव्स 2 साल 3 साल हमें तंग करेंगी दुनिया को। और इसके साथ जहां तक पाकिस्तान का ताल्लुक है, पाकिस्तान में याद रखें कि मार्स जो है, मरीख सियारा जो लड़ाई का सियारा है, वो 10 सितंबर को उल्टा चल रहा है, रिवर्स हो रहा है और 14 नवंबर तक वो रिवर्स रहेगा। तो उस पीरियड में पाकिस्तान की जो
عالمی مالیاتی بحران کے ساتھ ساتھ پاکستان کے اوپر بھی اس کے بہت زیادہ افیکٹ ہوں گے. پاکستان کی کامرس کو بہت دھچکے لگیں گے. جہاں تک آپ اچھا وقت اور برا وقت کی بات کر رہے ہیں نا بھائی جی، یہ برا وقت نہ کہیں آپ پاکستان کے لیے، یہ کہیں کہ یہ اسٹرگلنگ ٹائم ہے. یہ برا وقت نہیں ہے، یہ اسٹرگلنگ ٹائم ہے. یہ ہمارا محنت کا وقت ہے اور یہ ہمیں کام کرنے کا وقت ہے. اور اس میں ہمیں مشکلات آتی ہیں. جب سٹرگل کرتا ہے آدمی تو مشکلات آتی ہیں. یہ مشکلات 6-7 سال کا پیریڈ ہے. ابو اس کے بکر، بعد آپ کو نہیں لگتا کہ سٹرگل کے علاوہ اس کو بلیک مارکیٹنگ کا ٹائم دینا چاہیے؟ یہ وقت جو ہے یہ ہمارے حرام کمانے کا ہے. یہ وقت جو ہے یہ ہماری نمازوں کے ساتھ ساتھ مارکیٹوں میں ماسک کو 10 روپے کے ماسک کو 35 روپے بیچنے کا ہے. اس سارے سینیریو میں سے علی زیدی، یہ قوم جب نکلے گی سٹرگلنگ ٹائم میں سے بقول ابو بکر بھائی کے، تو یہ ہم کہاں جائیں گے، کہاں نکلیں گے؟ اس وقت جو حالت دیکھ رہے ہیں پاکستان کی، وہ رلی پٹی بالکل نہ ایک بیمار ذہنیت والی نکل رہی ہے. کوئی ہوپ نظر نہیں آ رہی. کم از کم ذاتی طور پہ میں ہوپ لیس ہونا نہیں چاہتا، لیکن آنے والے وقت میں خوشخبری ہم نے کیا دینی ہے پاکستان کو؟ جی بالکل، آپ کی بات درست ہے کہ ہم بحیثیت قوم ایک گری ہوئی قوم ثابت ہوئے ہیں. اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے. ہم اسپتالوں میں بھی پیسے کما رہے ہیں، یہ بات آپ کی، اس میں کوئی بالکل دو رائے نہیں ہے. لیکن جو ہم نے اپنے جو علمی حساب سے بات کرنی ہے کہ امید کیا ہے پاکستان کی آگے، اچھی امید کیا ہے؟ اچھی امید یہ ہے کہ جو میرا علمی حساب ہے، سامیہ نے بھی اچھی بات کی ہے لیکن اس کی بہت ساری باتیں منفی بھی ہیں. بہشتی صاحب نے بھی جو باتیں کی ہیں سامیہ کی، میں کسی پر کوئی پریڈکشن وہ تبصرہ نہیں کرتا. پانی کے متعلق آپ کا شکریہ سر، آپ اپنی بات کیجئے، بڑی مہربانی آپ کی سر. میں پانی کے متعلق یہ چیزیں بتا رہا ہوں. پاکستان کو جو میری علمی پیش گوئی ہے، پاکستان کو قرضہ معاف ہونے جا رہا ہے. یہ میں آپ کے پروگرام میں علمی پیش گوئی کر رہا ہوں. آغا بھائی، پاکستان کامیاب ہو گیا، پاکستان کا قرضہ معاف ہونے جا رہا ہے. بہت خوشیاں ہیں پاکستان کے لیے انشاءاللہ. اچھا، اور آپ یہ دیکھیں گے اور انشاءاللہ آنے والے وقت میں، اور پاکستان پانی کے متعلق بہت سے مرحلے طے کرے گا. کیونکہ ایک جیسے کہ یہ ستارہ قمر کے متعلق میں نے بہت ساری تحقیق کی ہے اور 2020 کو بھی میں ستارہ قمر سے بھی منسوب کر رہا ہوں. تو پانی کے متعلق جو تجارت، جو کشتی رانی کے ذریعے، جو بحری جہازوں کے ذریعے جو تجارت ہوتی ہے، اس میں پاکستان ایک بہت بڑا نام اور ایک بہت بڑا مقام. یار مجھے علی زیدی، مجھے تمہاری باتوں سے پتہ ہے کیا لگ رہا ہے؟ مجھے لگ رہا ہے کہ چائنا نے مارنا ایک ایٹم بم ہندوستان پہ اور دریائے سندھ ہو جانا ہے سیدھا، اور پاکستان کے مسائل ہو جانے ختم. بنا بنایا ڈیم مل جانا ہے ایٹم بم سے. اللہ تیری زبان کو مبارک کرے. جس دن یہ ہوا میں تجھے 5 کلو مٹھائی جو ہے نا ذاتی طور پہ پیدل چل کے دینے آؤں گا علی. اچھا، اور جیسے کہ بہشتی صاحب نے کہا کہ کرونا وائرس، کسی ایسٹرولوجر نے نہیں کہا تھا کہ کرونا وائرس آئے گا، لیکن ٹھیک ہے. تو اسی ساتھ طرح یہ میں بتا رہا ہوں کہ جو ڈیم ہیں وہ پاکستان کے عمران خان کے دور حکومت میں بنیں گے. کیونکہ جس وقت یہ کرونا وائرس آیا تو اموات کچھ مجھے نظر یہ ڈیم تو بننے ہیں 10 سے 15 سال میں. میں بتا رہا ہوں وہ عمران خان کے دور حکومت میں ہی بنیں گے. یہ میں آپ میری علمی پیش گوئی ہے. اس کا مطلب 10-15 سال 10% میری سیلری میں انکریز نہیں ہونا؟ نہیں، میں آپ میری تھوڑی سی علم، مجھے اس کی علم کی وضاحت کر لیں دیں. کیونکہ دوبارہ سے میں نے نا انسان وہ ہو جو اپنی غلطی مان لے. جی ہم نے کرونا وائرس کی پیش گوئی نہیں کی تھی، یہ میں اعتراف کرتا ہوں. ٹھیک ہے، اس کے بعد میں نے اپنے حساب کی دوبارہ سے جانچ پڑتال کی کہ مسنگ کہاں ہوئی ہے. ہم ایسٹرولوجر ہیں، ہم ٹی وی پر بات کرتے ہیں، بسم اللہ، کہاں ہوئی؟ پوری دنیا ہمیں سن رہی ہوتی ہے. جس وقت میں نے ایک بات ٹیلی ویژن پہ کی تھی کہ عمران خان کے حکومت کے 10 سال ہیں، ان کی حکومت کے 2 دور ہوں گے. تو جس وقت میں نے دوبارہ سے جانچ پڑتال کی تو میرے علم کے مطابق ان کے دور حکومت اب 8 آ رہے ہیں. کیونکہ کتنے آ رہے ہیں؟ 8 سال آ رہے ہیں. 8 سال ان کا حکومت کا دورانیہ ہے. میرا کپتان 8 سال حکومت کرے گا؟ ہاں جی، میرے علم کے مطابق ان کے 8 سال ان کی حکومت ہے. اور اگست کے بعد جو حکومت تو یعنی کہ ملک چلتا رہے گا، لیکن سیاسی بحران ایک بہت بڑا ملک میں پیدا ہوگا اور سرحدوں پر تنازع بڑھ جائیں گے. سرحدوں پر جھڑپ ہوگی، جنگ نہیں ہوگی،
جھڑپ ہوگی جو ان سے انڈیا کے ساتھ ہوگی. ٹھیک ہے. کنان بھائی آپ نے علی کی باتیں سنی, بڑی خوبصورت باتیں ہیں آغا بھائی کی بھی اور علی بھائی کی بھی. اللہ کرے کہ یہ سچے ہوں اور مجھے مٹھائی لے جانے کا موقع ملے. آپ کیا کہتے ہیں اس بارے میں؟ بلال بھائی دیکھیں, اس میں کلیئر سی بات یہ ہے کہ انہوں نے اس بات کو تو سامنے رکھ لیا کہ جو مون کا عدد ہے وہ پانی کا عدد ہے, تو پانی پر انہوں نے فوکس کر لیا. لیکن ایشو کیا ہے؟ ایشو یہ ہے کہ 2020 کو جب ہم جمع کرتے ہیں تو اس کا عدد 4 بنتا ہے, جو کہ راہو کا عدد ہے, جو کنٹروورشل ہے. ٹھیک ہے, لیکن اس میں مون کا عدد 2 بار آتا ہے. یہی بات میں نے 2020 کے آغاز میں کہی تھی کہ مون مائنڈ کو رول کرتا ہے, انسان کے ایموشنز کو رول کرتا ہے, اور یہاں پر ڈبل مون ہے تو مینٹلی طور پر لوگوں کو ڈسٹرب رکھے گا پورا سال ورلڈ وائڈ. ٹھیک ہے, اب ہم آ جاتے ہیں دوسری چیز پر کہ اس کا کرونا وائرس کے بارے میں میری کیلکولیشن یہ تھی جب آ گیا تھا اس کے بعد کہ یہ مئی کے اینڈ سے مڈ جون تک جو ہے اس کا جو پھیلاؤ ہے وہ کمی کی طرف جانا شروع ہو جائے گا اکارڈنگ ٹو کیلکولیشن. اور میں نے یہ کہا تھا کہ جون میں انشاءاللہ کاروبار جو ہے دوبارہ سے ہمیں جو ہے واپسی کی طرف جاتے ہوئے نظر آئیں گے. اور میں نے اکانومی کے بارے میں یہ کہا تھا جس پہ میں قائم ہوں کہ کمپیریٹیولی جتنا دنیا کو اسپیشلی امریکہ کو اکانومی کا نقصان ہوگا, پاکستان کو کمپیریٹیولی بہت کم ہوگا. اور میں نے لائٹر وے میں ایک بات کہی تھی کہ کرونا سے ہم اتنا نقصان نہیں اٹھائیں گے اکانومی کا جتنا ہمیں فائدہ ہو جائے گا امداد کی صورت میں یا دوسری چیزوں کی صورت میں. میں اس پر بھی قائم ہوں. فائدے والی بات تو کنان بھائی آپ نے بالکل ٹھیک کی ہے. جتنا کاروباری دکاندار اس وقت طبقہ ہے وہ کروڑ پتی سے ارب پتی ہو چکا ہے. بالکل سر. اب آگے کی بات اگر میں دیکھتا ہوں تو کرونا وائرس کا جو نیورولوجیکلی کیلکولیشن میں پھیلاؤ آتا ہے وہ اپنے اختتام کی طرف جا چکا ہے. سوری ٹو سے یہاں پر مینجمنٹ ایشوز ہے. اب جو پھیلاؤ ہو رہا ہے ڈیفینیٹلی بہت بڑھ رہا ہے, لیکن یہ کہیں نہ کہیں مینجمنٹ ایشوز ہیں کیونکہ جو کرونا کا اٹ سیلف پھیلاؤ ہے وہ کمی کی طرف جا رہا ہے. لیکن ظاہر ہے جب ایک پیشنٹ جو ہے وہ کھلے عام پھرے گا, پرہیز نہیں کرے گا تو پھر ڈیمیج تو ہوگا. اب ورلڈ وائڈ کرونا وائرس بالکل ٹھیک ہے. میں آپ کی طرف دوبارہ تو سمجھے آپ کی طرف آ رہا ہوں. آپ نے ان سب کی باتیں سنی, آپ میں سے ان سب کی باتوں کے بعد اپنا تجزیہ دیجئے کہ آپ کو ہوپ کب نظر آتی ہے یا نہیں نظر آتی. میں آج بھی وہی بات کہوں گی کہ یہ اتنی پیاری باتیں کر رہے ہیں آغا صاحب, محب وطن پاکستانی ہیں. مجھے کبھی کبھی شک ہونے لگتا ہے کہ شاید میں محب وطن نہیں ہوں. ہماری محبت کپتان کے لیے شاید کم ہے. نہیں, میں خان صاحب میرے بھی لیڈر ہیں کہ میں خود بہت پی ٹی آئی کی ڈائی ہارڈ سپورٹر رہی ہوں, لیکن دیکھیں اب نہیں ہے. میں اب واقعی دیکھیں بہت مایوسی ہے میرے اندر, بہت تو جا کے ڈانس کیے ہوئے ہیں. بس ایکچولی لگتا تھا کہ ایک لیڈر ہمیں اللہ تعالیٰ نے دے دیا ہے. آپ کو ہوپ نہیں نظر آئی کپتان میں؟ نہیں, وہ جو کہہ رہے ہیں کپتان 8 سال رہیں گے, نہیں رہیں گے. 2019 اور 2020 مجھے سر میں آپ کو بتا رہی ہوں نا کہ اگر تو یہ ابھی تو یہ والا ٹائم بھی بہت ٹف ہے. یہ جو سپٹمبر 29 تک کا ٹائم ہے بہت ٹف ہے. کس کے لیے؟ میں یہ بھی کہہ چکی ہوں کہ خان صاحب کہیں خود ہی دل برداشتہ ہو کے چیزیں کال آف نہ کر دیں, یا 1.5 سال کے اندر اندر مجھے یہاں پہ ایک سیاسی, آپ کو 8 سال نظر نہیں آتے؟ مجھے نظر, اللہ کرے یہ لوگ سچ ثابت ہو جائے, مجھے نظر نہیں آتے. میں آپ کو غلط بات نہیں کہوں گی, جو مجھے محدود سے علم سے سمجھ میں آتا ہے مجھے نہیں نظر آتا. اللہ کرے کہ اللہ پاک ان کا دور حکمرانی لمبا کرے. لیکن فی الحال جو افسوس ہے کہ یہ وہ وقت جو یہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ پاکستان کے لیے برا وقت نہیں ہے, اس سے برا وقت شاید نہیں آ سکتا تھا. میں نے تب بھی کہا تھا کہ 9/11 جیسے ستارے ہیں جو آسمان پہ بن رہے ہیں, اور ٹرمپ نے وہی کہا کہ 9/11 جیسے حالات ہمیں فیس کرنے پڑے. امریکہ اور انڈیا کا فال بھی میں نے آپ کے ٹی وی میں ہم نے ڈسکس کیا تھا کہ امریکہ میں بھی حالات اندرونی طور پہ بہت خراب ہوں گے, اور کبھی ہم انڈیا کا فال, کبھی انڈیا بھی اندر سے ٹوٹے گا. انڈیا کے اپنے اندر کے حالات خراب ہوں گے اس وقت میں, جو آنے والے وقت میں جو شروع ہو گیا ہوا ہے. انڈیا کے اپنے اندر بھی حالات کی خرابی آئے گی. لیکن اس وقت میں یہ نہیں کہہ سکتی, آپ اسے یہ نہیں کہہ سکتے کہ پاکستان کے لیے برا وقت نہیں ہے. نہ ہم نے ہم سنبھال لیں گے, نہ ہم نے ایک قوم بننے کا ثبوت دیا. توبہ کریں, آپ کیسی باتیں کریں. افسوس کی یہی, اور یہ دیکھیں اگر یہ اللہ تعالیٰ کی آزمائش ہے بلال صاحب, تو ہم ناکام ہو گئے, چھوڑ دیں. بالکل ٹھیک ہے, اللہ ہی ہمیں معاف کرے, ہمیں ہدایت دے اللہ ہی. مجھے بتائیے پاکستان میں اچھا وقت شروع ہونا ہے عوام کے لیے کب؟ دیکھیں یہ لوگ جب یہ سال شروع ہوا تھا تو جب میں سنتی تھی کہ جی ریکارڈ ترقی ہوگی, عوام کو ریلیف ملے گا, میں تب بھی کہتی تھی مجھے عوام کے ریلیف کے لیے, مجھے یاد ہے ایک پروگرام میں ہم بیٹھے ہوئے, میں نے کہا جی مجھے کوئی ریلیف نظر نہیں آتا عوام کے لیے. 21 میں نظر آتا ہے, 21 میں نظر آتا ہے.
21 का जो सिस्टम नया चलेगा, जो नए सिस्टम पे डगर पे 21 में कब तक? 21 में ये जनवरी से ही को अल्लाह पाक बेहतरी का सबब बनाना शुरू कर देंगे। 21 वाले साल में सांस आएगी, लेकिन जब तक 19 दिसंबर नहीं आता तब तक मैं कहूंगी हर दिन को आखिरी दिन समझ के जिए। हमें नहीं पता किस कोरोना पे हमारा नाम लिखा है, क्योंकि ये नहीं कह सकते कि ये कोरोना हुकूमत फैला रही है। आजकल कोरोना पे नहीं हमारा नाम लिखा, हम जाके कोरोना पे अपना नाम लिख कर आते हैं। आपकी बात जी 100% सहमत हूँ आपको, क्योंकि लफ्जों में कमाल है, मेरा शायद उतना कमाल लोग हैं। अबू बकर भाई कोई अच्छी खबर दें खुदा के वास्ते, कोई अच्छी खबर दें अबू बकर। देखें, इंशाल्लाह ताला पाकिस्तान में प्रोग्रेस होगी और साइड बाय साइड चलती रहेगी। इमरान खान स्ट्रगल करेगा, ये आपके लिए बहुत अच्छा है कि हमारे लिए इमरान खान जैसा लीडर मौजूद है जो इस आलमी कसाद बाजारी में और आलमी बहरानों में हमारी कौम को लेके चल रहा है। और ये अगर आपके पैरामीटर पे मैं पहुंचूं तो ये 3 साल का पीरियड है, और अगर दुनिया के नक्शे पे देखूं तो ये 5 साल का पीरियड है। लेकिन ये 2022 और 23 के बाद जाके ये पाकिस्तान के जो हालात हैं वो बेहतर होंगे, जो आपके स्टैंडर्ड के मुताबिक। ये स्ट्रगलिंग का पीरियड, मैं फिर बार बार कह रहा हूं, ये स्ट्रगलिंग का पीरियड है, बुरा वक्त नहीं है। इसमें हमें मुत्तहिद होना है, हमें दुश्मनों का मुकाबला करना है। इंडिया के हमले का बहुत ज्यादा खतरा है। ये जून जुलाई। अबू बकर भाई, इस वक्त हमारा दुश्मन जो है वो कोरोना बीमारी है, या हमारा दुश्मन हिंदुस्तान या कोई और बैरूनी ताकत है, या हम खुद हैं? देखिए, हम खुद तो पिछले 70 साल से यही चल रहा है। ये अब कोई एकदम इमरान खान ने आके तो नहीं ये सारा कुछ पैदा कर दिया, ये 1-1.5 साल के अंदर। ये हम तो पिछले 70 साल की जो हमने कौम की तालीम और तरबियत की है, कौम के साथ हमने जो उनको तालीम नहीं दी, वो सारा अब उसके नताइज भुगत रहे हैं, और वो बेचारे इमरान खान को भी साथ भुगतने पड़ रहे हैं। आगा बेश्ती, आप मेरे साथ हैं। मुझे ये फरमाइए कि आने वाला वक्त, हम कह रहे हैं कि अगला साल 21 जो है वो अच्छा आएगा। ये भी बात फरमाई गई कि 8 साल की हुकूमत कमो पेश मेरा कप्तान जरूर करेगा, हो सकता है ज्यादा करे। और ये भी बात कही गई कि कप्तान के अलावा इन मसाइल को लड़ने वाला शायद और कोई नहीं हो सकता। आप कैसे देखते हैं इन सारी बातों को? पाकिस्तान में अच्छे हालात से एक मुराद तो ये हो सकती है कि स्कूल कैसे खुलेंगे, एक बात ये हो सकती है कि बीमारी कैसे कम होगी। क्या फरमाइएगा? जी देखिए, बीमारी का तो इंशाल्लाह आप देखेंगे, पिछले प्रोग्राम में भी कहा था अनकरीब कोई इसका दवाई निकल आएगी, और उससे इंशाल्लाह देखेंगे ये 2-3 महीने के अंदर अंदर चीजें बेहतर होना शुरू हो जाएंगे और बेहतरी की जाएंगे। और मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूँ बिलाल भाई, इमरान खान अब कुछ भी हो अपनी 5 साल मुद्दत पूरी करेगा। और मैं ये कहना चाहता हूँ, कायद-ए-आज़म के बाद जुल्फ़िकार अली भट्टो और के बाद अगर कोई लीडर अल्लाह ताला ने पाकिस्तान के लिए दिया है, अता हुई तो एक नियामत है, इमरान खान की सूरत में दिया है। आपको लगता है कि 8 अगला टर्म भी मेरा कप्तान लेगा? बिल्कुल, मेरे इल्म के हिसाब से, जैसे हम पहले भी कह आ रहे थे, अगले सेटअप भी इमरान खान का ही नजर आ रहा है। ओके, इस वक्त अली आप मेरे साथ हैं, आखिरी लम्हात है मेरे। अली, आपको कमेंट करना चाहते हैं कि आइंदा आने वाला वक्त मेरे कप्तान के लिए और अवाम के लिए कैसे होगा? देखिए, मुख्तलिफ जो मैं कह रहा हूँ कि चीजें सस्ती होने की तरफ आ जाएंगी, ठीक है, लेकिन महंगाई बतदरीज कम हो जाएगी, टैक्स खत्म हो जाएंगे, लेकिन आलमी सतह पर हम जन्नत में चले जाएंगे। कैसे होगा ये सारा कुछ? हो जाएगा, देखिएगा आप, आलमी सतह पर मामलात मुश्किल से मुश्किल जिंदा हालत की बात कर रहे हो ना अली ज़ैदी? जंग के जो सी आलमी जंग के जो खतरात हैं वो पूरी दुनिया पर मंडलाने लगेंगे। आलमी जंग के चंद मुमालिक जो हैं वो जंग की तरफ चले जाएंगे। और एक चीज मैं आखिरी बात आपसे कहना चाहूंगा कि नैब का फिलहाल कोई टार्जन बनने नहीं जा रहा। शहबाज शरीफ रोज आकर टीवी पर कहते थे जी नैब टार्जन बनेगा ये वो, और पूरा दिन टीवी पर तमाशा एक लगा रहता था जी गिरफ्तार हो रहे हैं नहीं हो रहे। और एक बात से कोरोना वायरस की मैं आखिरी बात कहना चाहता हूँ कि शेख रशीद को अगर कोरोना वायरस हो जाए तो वो मान लिया जाता है, शहबाज शरीफ को हो जाए तो वो क्यों नहीं तस्लीम किया जाता? एस्ट्रोलॉजी से क्या ताल्लुक है यार अली? इस बात का जवाब इसका ताल्लुक जज्बात से है, इसका ताल्लुक एस्ट्रोलॉजी से थोड़ी है। सामिया, आपको लगता है कि अब आने वाले वक्त में पाकिस्तान के अंदर नॉर्मेलिटी, स्कूल खुल जाना, मार्केट्स खुल जाना, जिंदगी वैसे हो जाना कहीं नजर आती है इस साल में? मेरे रब ने चाहा तो अक्टूबर से
کچھ جو ستمبر اکتوبر سے کچھ بہتر حالات ہوں گے. 29 سپٹمبر تو ہے نا، یہاں تک تو لاک ڈاؤن ہے. خیر خیریت سے سفر گزار دیں. اور جب میں سر کہتی تھی کہ 15 مئی تک کرفیو لگا دیا جائے آپ کے پروگرام میں کا، اور جس دن پہلا کیس آیا تھا پنجاب میں ہم نے کہا تھا، میں قسم سے میں ہر پروگرام میں کہتی تھی کرفیو لگا دیں اس وقت. آپ کی مانی کسی نے؟ نہیں مانی، آئندہ بھی نہیں ماننی انشاءاللہ. بہت شکریہ آپ کا، تمام مہمانوں کا بہت شکریہ. بھائی ہم سے قسم لے لیں اگر کوئی زندگی بھر ہمیں سائنس سمجھا سکے، ایمان سمجھا سکے، ایمانداری سمجھا سکے، یا کوئی ایسی بات سمجھا سکے جو کہ ہمیں نبی نے اور صحابہ نے اور امیر المومنین نے، ہمارے خلفائے راشدین نے بتائی، ہم نہیں مانتے. لیکن اس وقت میں یہ بات ذہن میں رکھیے گا کہ آنے والا وقت اگر اچھا ہے، یقیناً انشاءاللہ ہے، لیکن آپ کے ایمان کا امتحان ہے.